أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا. اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں ایک غلام کے لا یقدر علی شیء جو کسی چیز پر قادر نہیں ہے. ومن رزقناہ منا رزقا حسنا اور وہ شخص اور وہ غلام جس کو ہم نے ہماری طرف سے بہت عمدہ رزق دیا ہے. فہو ينفق منہ سرا وجہرا بس وہ اس سے خرچ کرتا ہے ظاہری اور باطنی طور پر. هل یستوون کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر ان میں سے وہ نہیں جانتے ہیں. وضرب اللہ مثلا الرجلین احدہما ابکم اور اللہ مثال دیتے ہیں دو آدمیوں کی. احدہما ابکم ان میں سے ایک گونگا ہے. لا یقدر علی شیء وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے. وہو کل علی مولاه اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر. اینما یوجہہ لا یأتی بخیر جدھر بھی وہ جاتا ہے کوئی خیر لے کر نہیں آتا. هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل کیا برابر ہو سکتا ہے وہ اور جو حکم دیتا ہے انصاف کا. وہو علی صراط مستقیم اور وہ سیدھے راستے پر ہے. وللہ غیب السماوات والارض اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے غیب کی چیزیں ہیں. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر اور ہمارے قیامت کا جو حکم ہے بس پلک جھپکنے کی طرح سے. او ہوا اقرب یا اس سے بھی زیادہ کم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں قدرت والے ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اللہ وہی ہے جس نے تم سب کو نکالا تمہارے ماں کے پیٹوں سے. لا تعلمون شیئا تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ اسی نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم شکر ادا کرو. لعلکم تشکرون. سورۃ النحل کی جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ دو مثال سے کفار مکہ کو توحید اور کفر کو سمجھا رہے ہیں. مثال دینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو ان بے جان پتھروں کو جو خود تم اپنے ہاتھوں سے جس کو تراشتے ہو بناتے ہو ایسے معبودان باطلہ کو حقیقی معبود کے ساتھ جوڑنا یہ انتہائی درجے کی قساوت اور انتہائی درجے کی بے وقوفی ہے. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ مثال سے بات سمجھا رہا ہے. اس لیے کہ مثال جب دیتے ہیں تو بات کھل کر سامنے آتی ہے اور بات اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے
اور بات ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ پہلی مثال جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ دو غلام ہیں، ایک غلام ایسا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل غریب مفلس تنگ دست ہے، کسی چیز کا وہ مالک نہیں ہے، وہ کسی چیز پر وہ مالک نہیں ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کا کچھ اختیار نہیں چلتا، اس کا کچھ بس نہیں چلتا۔ اس کے بالمقابل میں ایک دوسرا آدمی ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، فراوانی ہے، دنیا کی وسعات ہیں اور دنیا کی ہر قسم کی چیزیں ہیں، وہ جو چاہے خرچ کرتا ہے، صبح شام دن رات، ظاہری طور سے باطنی طور سے اپنے مال کو خوب لٹاتا ہے، اور اس کے پاس اللہ نے خوب مال دیا ہے۔ تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے، ایک معمولی سا ذہن رکھنے والا آدمی بھی، جو کن ذہن کا بھی ہو، وہ بھی یہی کہے گا کہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے، اس سے کہ وہ غلام کہاں جس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ آدمی کہاں جس کے پاس سب کچھ ہے۔ جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ قادر ہے، وہ قدرت والا ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، ساتوں آسمان و زمین کا وہ رب ہے، تمام چیزیں اس کے پر اختیار ہیں، وہ جب چاہتا ہے ہواؤں کو چلاتا ہے، جب چاہتا ہے بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے، جب وہ چاہتا ہے بارش کو برساتا ہے، جب وہ چاہتا ہے زمین سے غلے اناج دانے پانی سب کچھ اگاتا ہے اور انسانوں کی جانوروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو دن رات اپنے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، دن رات اس کی نعمتیں بندوں پر اور تمام مخلوقات پر بارش کی طرح اڈھیل رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ قادر ہے، مقتدر ہے، وہ بادشاہ ہے، تمام چیزوں کا بادشاہ ہے، وہ با اختیار ہے۔ اس اتنی بڑی ذات، اتنا بڑا خالق اور مالک کے سامنے یہ پتھر، یہ بے جان، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ کہتے ہیں، نہ کسی کی بات کا جواب دیتے ہیں، بلکہ وہ اتنے کمزور ہیں، رؤوف الطالب والمطلوب، کہ اگر کتا بھی ان کے پر سامنے کھڑے ہو کر ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر دے تو منع نہیں کر سکتے۔ تو یہ اتنے مجبور لاچار ہیں، تو ایسے بے جان پتھروں کو خدا مان کر اس حقیقی معبود حقیقی خدا کے ساتھ جوڑ دینا، یہ انتہائی درجے کی خساوت اور انتہائی درجے کی بے وقوفی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی مثال سے اس بات کو سمجھا رہے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ مثال دیتے ہیں ایک عبد مملوک، ایک غلام کے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، کسی چیز پر اس کی قدرت نہیں ہے، اس کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی چیز پر قادر نہیں رکھا، وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور دوسرا وہ جس کو ہم نے رزق حسن دیا ہے ہماری طرف سے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، بس وہ اس سے خرچ کرتا ہے، صبح شام دن رات وہ خرچ کرتا ہے، ظاہری اور باطنی طور پر۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر باتیں برابر نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ تو جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی توحید بیان کرو، اللہ کی وحدانیت بیان کرو، یہ کفر و شرک کو ختم کرو، چھوڑو، یہ دو رخی پن کو ختم کرو، ایک اللہ جو تمہارا خالق اور مالک ہے، رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ الحمدللہ، تمام تعریف اسی کے لیے ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، ان میں سے اکثر وہ ہے جو نہیں جانتا ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو گونگا ہے، جسے ہم مکہ کہتے ہیں، جو بات کرنے پر نہیں ہوتا، جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب نہیں سنتا ہے تو بول نہیں پاتا۔ تو جب گونگا ہے، بہرا ہے، اور وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آقا کے اوپر خود بوجھ بنا ہوا ہے، کچھ کام نہیں کر سکتا، کچھ بول نہیں سکتا، اس سے کچھ کام نہیں ہوتا، کہیں اگر اسے بھیجا جاتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی خیر لے کر نہیں آتا، جہاں جاتا ہے بیکار نقصان کر کے آتا ہے، کچھ فائدہ اس سے نہیں ہوتا۔ تو ایسا ایک غلام، ایسا ایک بندہ جو گونگا ہے تو کوئی کام کا نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے بالمقابل جو دوسرا آدمی ہے
کہ جو بولنے والا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، سب کچھ ہے، سب کی ضروریات کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، سب کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ گونگا بہرا کہاں اور یہ وہ آدمی دیکھنے والا سننے والا کہاں؟ دونوں برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ قادر ہے، وہ سب کو دیکھتی ہے، سب کی باتوں کو سنتے ہیں، سب کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنے بڑے قادر اور مقتدر ہیں، بیک وقت سب کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، سب کے حاجات کو پورا کرتے ہیں، سب کی باتوں کو سنتے ہیں، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل یہ پتھر، یہ مورتیاں، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، کچھ کام کے نہیں ہیں۔ کوئی اٹھا کر اسے اکھاڑ کر پھینک دے تو گر جائے گا۔ تو یہ گونگے بہرے، ان کے سامنے جا کر نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ تم کو دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہاری بات کا جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہاری حاجت کو پورا کر سکتے ہیں، نہ تمہاری ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اتنے کمزور ہیں تم خود اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر تراش کے اسے خدا مان رہے ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دوسری مثال سے بھی یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ایسوں کو پکار رہا ہے وہ جو تمہاری بات کو نہیں سنتے، ایسوں کے سامنے جاتے جو تم کو نہیں دیکھتے، ایسوں کے سامنے فریاد کرتے ہو جو تمہاری فریاد کو سن نہیں سکتے، ایسوں کے سامنے تم اپنی ضرورت کو پیش کرتے ہو جو تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ تو ایسے کمزور اور ایسے بیکار یہ پتھر ہیں، تو اس لیے ان کو چھوڑ کر اس رب کی طرف آ جاؤ، اس خالق اور مالک کی طرف آ جاؤ جو ہر وقت ہر آن تمہاری سنتا ہے، ہر جگہ تمہاری سنتا ہے، اور تمہاری حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر فریاد کو سنتا ہے، اور ہر ضرورت کو تمہاری پوری کرتا ہے۔ تو اللہ دوسری مثال سے بات فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، اور اللہ مثال دیتے ہیں دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا يقدر على شيء، جو کسی چیز پر قادر نہیں ہے، وہو کل علی مولا، اور وہ خود بوجھ بنا ہوا ہے اپنے آقا پر، اینما یوجہہ، جدھر بھی اسے بھیجا جاتا ہے، لا یأتی بخیر، وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا، بھلائی لے کر نہیں آتا۔ هل یستوی ہو، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ ومن یامر بالعدل، اور وہ برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے، جو انصاف کا حکم دیتا ہے، وہ اور یہ گونگا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر باتیں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہو علی صراط مستقیم، وہی سیدھے راستے پر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو اس کو مانو، اس کی اطاعت کرو، اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کے غیب کی باتیں، سب کچھ اللہ جانتے ہیں، ظاہر ہی نہیں بلکہ غیب کی باتیں بھی اللہ جانتے ہیں، جو پہلے ہو چکے اس کو بھی جانتے ہیں، اب جو ہو رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، آگے جو ہوگا اس کو بھی جانتے ہیں، زبان سے نہ کہے دل کے اندر وسوسہ پیدا ہوا تو اس کو بھی جانتے ہیں، دل میں وسوسہ آنے سے پہلے اللہ اس کو جان لیتے ہیں کہ دل میں وسوسہ کیا پیدا ہو رہا ہے، دل میں کیا خواہشات اور جذبات پیدا ہو رہے ہیں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ آسمانوں پہ کیا ہو رہا ہے، زمین کے تہہ میں کیا ہو رہا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہو رہا ہے، پہاڑوں کی کھدائی میں کیا ہو رہا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے، سب اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے غیب کی باتیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، قیامت کا جب حکم آئے گا تو بس اچانک قیامت آ جائے گی، اور اتنا اچانک ہوگی إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، پلک جھپکنے سے کہ بقدر اس سے بھی کم وقت میں، ایک بندہ آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی، تو اتنا اچانک قیامت آ جائے گی۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، قیامت کا حکم بس پلک جھپکنے کی طرح سے یا اس سے بھی کم وقت میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت پر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ذکر فرما رہے ہیں، آگے اپنی قدرتوں کا مزید ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ وہی ہے
جس نے تم سب کو نکالا تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، بلکہ اس کی آنکھیں بھی بند ہوتی، ماں باپ کو تک دیکھ نہیں پاتا ہے، بس وہ ایک چیز جانتا ہے، روتا ہے، اور ماں اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اور اس کا منہ جب رکھ دیتے ہیں تو بچہ اپنے ماں کے دودھ چوستا ہے، پیتا ہے۔ یہی دو چیز وہ اللہ سب سے پہلے اسے سکھاتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے سب سے پہلے یہ دو چیز بچہ سیکھتا ہے، ایک رونا، وہ جانتا ہے کہ میں روں گا تو ماں مجھے اٹھائے گی، ماں مجھے سینے سے لگائے گی، میری ضرورت کو پوری کرے گی۔ پیشاب ہو گیا روتا ہے، پاخانہ ہو گیا روتا ہے، کہیں تکلیف ہے روتا ہے، سردی ہو رہی ہے روتا ہے، گرمی ہو رہی ہے روتا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے تو روتا، بس رونا 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 ہی۔ ایک ماں وہ ہستی ہے جس کو مختلف وقتوں میں مختلف رونے کی کیفیت کو سمجھ کر اس کی ضرورت کو پوری کرتی ہے۔ اب کیوں رو رہا ہے؟ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، پیشاب پاخانے کی وجہ سے، یا کسی وجہ سے، تو ماں اس کی ضرورت کو پوری کرتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رونا اللہ اسے سکھاتے ہیں، کچھ نہیں جانتے تھے، رونا سکھا دیا، اور اس کے بعد جب ماں اس کو اپنی سینے سے لگاتی ہے اور اس کے منہ کو اپنے سینے سے لگا دیتی ہے تو بچہ چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے عورت سینے سے لگاتی ہے تو چوسنا شروع کرتا ہے اور نگلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ چوسنا، یہ سب سے پہلے یہ دوسرا اللہ تعالیٰ اسے سکھاتا ہے۔ بچے کو کیا معلوم کہ میں چوسوں گا تو دودھ آئے گا اور پھر مجھے نگلنا ہے، میرا پیٹ بھرے گا، میری ضرورت پوری ہوگی؟ نہیں، اللہ نے سکھایا۔ نہ ماں اسے سکھاتی ہے، نہ کوئی باپ سکھاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں سکھاتی، بلکہ اللہ سکھاتے ہیں۔ تو ایسا انسان جو بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہ کر آیا ہے، اندھیرے میں رہ کر آیا ہے، اندھیروں میں رہ کر آیا، اب آتے ہیں تو اللہ نے دو چیزیں اسے سکھا دی، ایک رونا اور دوسرا دودھ پینا، دونوں چیزیں اللہ سکھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے جب وقت گزرتا ہے، اوقات آگے بڑھتے ہیں، ایام گزرتے ہیں، تو پھر وہ آنکھیں بھی کھولتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی دیکھتا ہے، ہنستا ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے، اشارے کرتا ہے، تو یہ تمام آگے کے مراحل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ وہی ہے جس نے تم کو تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، لیکن اس نے تمہارے لیے سننے کی طاقت بنا دی، دیکھنے کی قوت پیدا کر دی، اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے تو بالکل جاہل بنا کے نکالا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اب علم حاصل کرنے کے اسباب دے دیے۔ 3 چیزیں ہیں جو علم حاصل کرتا ہے سب سے پہلے، ایک سن کر، سب سے پہلے سننا، دوسرا ہے دیکھ کر، تیسرا ہے سمجھ کر، اپنی دماغ کا استعمال کرتا ہے، دل کا استعمال کرتا ہے۔ یہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ چیزیں لگا دی۔ اب وہ کان جو سننے کی طاقت ہے، ایک ہی مرتبہ وہ بار بار اپنی ماں کی آواز سنتا ہے کہ بیٹا، اور بچے کو وہ کیسے کیسے لاڑ کرتی ہے، ماں کی آواز سن سن کر پہچان لیتا ہے کہ میری ماں کی آواز ہے۔ اب وہ سمجھ لیتا ہے میری ماں کی آواز، باپ کی آواز کو سنتا ہے، اور جو اس کے قریب ہوتے ہیں، نانا نانی، دادا دادی، جو بار بار اسے اٹھاتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، اس ننھے بچے کو پکارتے ہیں، تو یہ آواز کو پہچان کر سمجھتا ہے کہ میری ماں کی آواز ہے۔ پھر آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جس گود میں پل رہا ہوں، جس کے سینے سے منہ لگا کے میں دودھ پی رہا ہوں، یہ میری ماں ہے۔ اب دیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمر جیسے جیسے بڑھتی ہیں تو ایک ایک چیزیں صلاحیت اللہ پیدا کرتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر آیا، بڑے ہونے کے بعد ایک چیز کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، ماں باپ کی بات کو، اس کے بعد استاد کی بات کو، اور سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی۔ یہ 3 اسباب اللہ نے انسان کے اندر فٹ کر دیے، بلکہ 3 مشن اللہ نے لگا دیا، سننے کی مشن، دیکھنے کی مشن، بولنے کی مشن۔
سمجھنے کے مشن، اللہ نے 3 چیزیں فٹ کر دی۔ اب آنے کے بعد آدمی دھیرے 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 تمام چیزوں کو سن کر سمجھتا ہے، پھر یہاں تک کہ وہ علم حاصل کرتا ہے تو وہ مکتب میں پڑھتا ہے، ناظرہ پڑھتا ہے، حافظ قرآن، عالم، اور اسی طرح آگے دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ اسکول میں پڑھتا ہے، کانوینٹ اسکول۔ اس کے بعد یہاں تک کہ وہ بڑا ہوتا ہے، ایک ہنر مند، جاننے والا، سمجھنے والا، بولنے والا، سننے والا، کئی صلاحیتوں کا مالک وہ ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم تو جاہل تھے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، آج ہم بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اب قرآن کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر کو سن رہے ہیں، باتوں کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا ہمیں بات کہہ رہے ہیں، اللہ ہم کس بات کو سمجھا رہے ہیں، اللہ ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو یہ ایک لمبا عنوان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا دار و مدار ان 3 چیزوں پر رکھا۔ اس سے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی نعمت کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اس سے کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھیں اور دل، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تم نے کان جو ہم نے دے، سننے کی طاقت دی، تم نے کیسے استعمال کیا، کہاں استعمال کیا؟ دیکھنے کی طاقت اور صلاحیت دی، ہم نے دیکھنے کی مشن تمہارے اندر فٹ کر دیا، اب تم نے اس کے اندر صحیح استعمال کیا کہ نہیں استعمال کیا؟ گویا ہماری آنکھیں ایک کیمرہ ہے، تمام چیزوں کو دیکھ کر کیچ کر رہے ہیں، اور اس کا جو ڈسپلے ہارڈ ڈسک ہے وہ ہمارا دماغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ مشن فٹ کر دیا، آنکھوں سے کیچ کرو، آنکھوں سے کیمرے میں اندر لے جاؤ، اپنی دماغ میں فٹ کر کے اسے ہارڈ ڈسک کے اندر محفوظ کر دو۔ تو یہ نعمت ہے اللہ نے ہمیں جو عطا کی ہیں، تو ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، اے میرے بندو اتنی بڑی نعمت میں نے تم کو دی ہے، ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کروں گا، پوچھوں گا۔ اگر صحیح استعمال ہوا کان کا تو پھر ٹھیک ہے، آنکھوں کا صحیح استعمال ہوا تو پھر ٹھیک ہے، اور دماغ کا استعمال صحیح ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر پکڑے جاؤ گے، گرفتار کیے جاؤ گے۔ تو اس لیے یہاں فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر کیا ہے؟ آنکھوں کا، کانوں کا صحیح سننا یہ اس کا شکر ہے، غلط نہ سننا یہ شکر ہے۔ آنکھوں کا صحیح دیکھنا، غلط نہ دیکھنا، بد نظری نہ ہونا یہ اس کا شکر ہے۔ دماغوں میں صحیح سوچنا، صحیح باتوں کو کیچ کرنا، اخذ کرنا، گندی باتوں کو، پراگندہ چیزوں کو محفوظ نہ کریں، تو یہ اس کا شکر ہے۔ لعلکم تشکرون، تو اس سے اس کا استعمال صحیح کرو۔ ہم نے تمہیں یہ چیز دی تو اس کا استعمال صحیح کرو۔ اگر غلط کرو گے استعمال، غلط سنو گے، غلط دیکھو گے، غلط سمجھو گے، ہم تمہاری سخت گرفت کریں گے۔ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ